اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اختلافات کے بارے میں سمجھیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارا سلسلہ ہے گفتگو کا۔ اور آج کی نشست میں جو موضوع میں لینے جا رہا ہوں، پچھلا ہمارا ذاتیات تھا، یہ ذات پات ہے۔ اب یہ ہماری ذات سے نکل گیا ہے، اس لیے میں نے اس کو الگ رکھا ہے۔ کاسٹ سسٹم، ہم جس سب کانٹیننٹ میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے بزرگ بھی یہیں پیدا ہوئے اور ان کے بزرگ بھی یہیں پیدا ہوئے موسٹ لائکلی، تو یہاں پہ تو کاسٹ سسٹم تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہندوؤں میں بلٹ ان تھا، آج بھی ہے کہ برہمن سب سے اعلیٰ کاسٹ ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے آئی تھنک وہ آتے ہیں ویش آتے ہیں، پھر اس کے بعد کشتری آتے ہیں، پھر سب سے اینڈ پہ شودر ہیں جن کو اچھوت بھی کہتے ہیں، انٹچبل بھی کہتے ہیں، اب ان کو دلت بھی کہتے ہیں، ان کا نام انہوں نے بدل دیا تھا۔ بڑی کوشش کی انہوں نے، اور یعنی ایک دلت ان کے پریزیڈنٹ بھی ہو چکے، لیکن اس کے باوجود انڈیا میں کاسٹ سسٹم ختم نہیں ہوا۔ اور وہ ان کی چونکہ ان کے شاید ریلیجن کا حصہ بھی ہے، جو بھی ان کے عقائد ہیں ان کا بھی حصہ ہے، اس لیے وہ بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم وہیں سے نکلے ہیں، اسی لاٹ میں سے لوگ مسلمان ہوئے، اور وہ پھر جتنے سال پہلے بھی ہوئے، 100 سال 200 سال جو بھی ہو گیا، لیکن نکلے تو وہیں سے ہیں نا۔ تو ذاتیں تو ہماری بھی وہی ہیں، ان کی بھی وہی ہیں، وہاں بھی راجپوت ہیں، ہمارے یہاں بھی راجپوت ہیں، ہمارے یہاں بھی جاٹ ہیں، ان کے ہاں بھی جاٹ ہیں، ہمارے یہاں بھی اور اس طرح کی ذاتیں ہیں، شیخ بھی ہیں، اور کئی طرح کے ظاہر کئی ذاتیں ہمارے یہاں، رائی بھی ہیں، آئی ایم شیور ادھر بھی اس سے ملتی جلتی کوئی نہ کوئی اس طرح کی ذاتیں بھی ہوں گی۔ اچھا، یہ جو ذاتیں ہیں یہ ریلیجن بیسڈ نہیں ہیں، یہ کاسٹ جو ہیں، ذات پات جو ہے ریلیجن بیسڈ آبویسلی ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ برادری بیسڈ ہے، اور ہمارے ہاں ہسٹری بیسڈ ہے، یعنی وہ جو بھی تھی اس کی پرانی ہسٹری وہ کیا تھی، وی ڈونٹ نو ریلی۔ اچھا، لیکن یہ پرانا ہے قصہ کہ وہ کہتے ہیں کوئی انگریز تھے، میرے ذہن میں میرا نام نہیں ہے ان کا، کہ جی انہوں نے سب کانٹیننٹ جب ابھی یونائٹڈ انڈیا تھا تو انہوں نے بڑی ریسرچ فرمائی، انہوں نے کوئی مینول بھی لکھا اس کے اوپر، اور یہاں کی ذاتوں کی انہوں نے بڑی خصوصیات بیان فرمائی کہ جی جاٹ ایسے ہوتے ہیں، ارائی ایسے ہوتے ہیں، شیخ ایسے ہوتے ہیں، راجپوت ایسے ہوتے ہیں، اور فلاں ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو وہ انہوں نے کافی تقریر کوئی فرمائی ہوئی ہے، اللہ ان کا بھلا کرے، لیکن انہوں نے اس بات کو اور پکا کر دیا۔ اور انہی کے چونکہ انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ ہم نے ارائیوں سے کس طرح نمٹنا ہے، اور شیخوں سے اور جاٹوں سے اور راجپوتوں سے کیا معاملہ کرنا ہے، تو وہ جو انگریزوں نے فارم ڈیزائن کیے اس میں ذات یا کاسٹ کا ایک کالم ہوتا ہے، اور وہ لکھی جاتی ہے کہ آپ کون ہیں۔ وہ اب کہیں کہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید اب وہ کہیں پہ گم ہو گیا ہے شاید، ورنہ تو بڑا زمانہ، یعنی ہم ہمیشہ لکھا کرتے تھے اس کے اندر قوم یا ذات کون سی ہے جی، آپ کی کون سی قوم سے ہیں، قوم سے مراد بھی یہی تھی کہ آپ کون سی قوم سے، کون سی ذات سے ہیں۔ اچھا، اب یہ لائنیں اتنی گہری تھیں، اب آ کے کچھ مدھم ہونے لگ گئی ہیں کہ جی شادی برادری سے ہماری ذات سے باہر نہیں ہوگی، یعنی اگر ہم راجپوت ہیں تو بچیوں کی شادیاں راجپوتوں میں ہوں گی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم جناب خیر سید تو ویسے ہی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو سیدوں سے باہر کریں گے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے باقی لوگ بھی ہیں، کچھ فلیکسیبل ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنی برادری میں بھی دیکھ لیں گے، اگر کوئی مناسب نہ ہوا تو ہم برادری سے باہر بھی دیکھ لیں گے، اور وہ تھوڑے اس لحاظ سے چلتے ہیں۔ ابھی جو نئے ذرا پچھلے 1-2 جنریشن سے، خاص طور پہ پچھلی اور یہ والی جو بھی ہے، اس میں لوگوں نے ان لائنوں کو مٹانا ذرا شروع کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، جو بھی ہماری ذات ہے، جو بھی آپ کی ذات ہے، لیکن آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس آن دی پرسن۔ ہم بندے کو دیکھیں یا بندی اس کو دیکھیں جس سے شادی کرنے جا رہی ہے فیملی، کہ جی وہ کیا ہے، وہ کیسی ہے، اس پہ فوکس کریں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے نا، یہ تو اصول ہے کہ 100% لوگ کسی بھی ایک برادری یا ذات کے ایگزیکٹلی ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، وہ کسی ایک خاص مشین سے نکل کے تو نہیں آ رہے نا، ایک مولڈ سے کہ بالکل سب ایک ہی طرح کے ہوں گے، ان کی سوچ، ان کی حرکتیں، ان کے خیالات سب ایک طرح کے ہوں گے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی شکلیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، ہر کسی کی مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہ سارا سسٹم ہی بڑا بودا ہے، اور وہ ہوتے ہوتے ہم نے ہی کچھ چیزیں
طے کر دی ہیں کہ نہیں جی ہم تو چونکہ جاٹ ہیں، ہم تو چونکہ جٹ ہوتے ہیں جی، تو ہم تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا، کہیں ہمیں لکھا ہوا نہیں آیا تھا، کہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، کسی کتاب نے نہیں بتایا تھا کہ جناب آپ کی یہ لازمی ہے، کوڈ آف کنڈکٹ آپ کا یہی ہوگا زندگی میں۔ یہ ہم نے چونکہ سنا، اپنے بڑوں سے سنا، اپنے اور رشتہ داروں سے سنا، اپنے عزیز و اقارب سے سنا، تو ہم نے بھی کہا ہاں جی ہم تو یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دوسروں کے بارے میں بھی خیالات بنا لیے کہ جی فلاں تو ایسے ہوتے ہیں۔ جب جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم جب پریزیڈنٹ تھے تو وہ پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد کہ وہ ارائی تھے، تو پھر ارائیوں پہ لوگوں نے بہت کچھ تقریریں فرمائیں، اس میں بلے شاہ صاحب کو بھی گھسیٹ لائے کہ ان کے جو پیر تھے شاہ عنایت، وہ انہوں نے اپنی شاعری میں کہا بھی ہے کہ وہ ارائی تھے، اور انہوں نے کہیں یہ بھی فرما دیا تھا کہ یہ تو پتر سائیندہ تے وسان کریں ارائیندہ۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، ارائیوں کے خلاف میں کوئی بات اس سینس میں نہیں کر رہا ہوں خدا نخواستہ، لیکن یہ کہ انہوں نے تو وہ لہذا لوگ جنرل ضیاء الحق صاحب کو پیچھے چل پڑے اس بات کو لے کے۔ اینی وے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اپنے اوپر ہم نے لازم کر لی ہیں جن کی کہ کوئی بنتی نہیں تھی حیثیت ان کی ایسے۔ لیکن بہرحال اب یہ چونکہ اتنا انگرینڈ سسٹم ہے تو میرے کہنے سے تو کہیں نہیں چلا جائے گا، اور یہ ایک آدھ جنریشن میں بھی نہیں چلا جائے گا، بٹ آئی ایم کوائٹ شیور یہ جو ابھی اگلی جنریشن آ رہی ہے نا، جو بچے بھی چھوٹے ہیں، جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں اس دور میں، آپ بالکل یقین رکھیے دے وڈ ناٹ بی بادرڈ ود ہو دے آر، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، یہ میں بالکل ابھی سے پیشین گوئی سیفلی کر سکتا ہوں، ان کو قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ وہ کون ہیں، ان کی ذات برادری کیا ہے، اور کیا اس کا امپیکٹ ان کی زندگی پہ کیا ہونا چاہیے، ریلیشن شپس پہ کیا ہونا چاہیے، ان کے بیہیویئرس پہ کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ سو اب اگر ہم اس کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ میرا رویہ کیا ہے، whosoever I am، میری ذات جو بھی ہے، میرا رویہ کیا ہے، کیا وہ اچھا ہے بائی دی اسٹینڈرڈ دنیا میں یہ تو طے پا چکا نا کہ مورل سٹینڈرڈز کیا ہیں، ایتھیکل سٹینڈرڈز کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، معاشرتی اقدار کیا ہیں، یہ تو طے پا چکا، اور یہ یونیورسل ہو گیا۔ اور جب یہ ہو گیا تو اس کے اگینسٹ ہم کمپیئر کریں نا، پھر ہم اس کی آڑ میں چھپنے کی کوشش نہ کریں کہ جی رویہ تو میرا ٹھیک نہیں ہے لیکن میں تو یہ ہوتا ہوں، اس لیے میں تو ایسے ہی بیہیو کروں گا۔ یہ ایریٹک ہے بیہیویئر۔ اپنے آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ میری پہلی حیثیت انسان کی ہے یا ایکس وائی زیڈ ذات کی ہے۔ اگر تو ایکس وائی زیڈ ذات کی ہے تو پھر اللہ آپ کی مدد کرے، پھر بندہ آپ کی مدد کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ کی پہلی حیثیت انسان کی ہے تو پھر انسانی رویوں کے بارے میں غور کیجئے کہ ان کو کیسے بہتر آپ اپنے رویوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، دوسروں کا رویہ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ سو یہ میری آج کی آپ سے درخواست ہے کہ اپنی ذات سے ہٹ کے، ذات پات سے ہٹ کے، اپنی بھی اور لوگوں کی بھی، کیونکہ جب ہم لوگوں کی ذات پات پہ بھی توجہ دیتے ہیں تو ہماری کچھ پری کنسیوڈ ہمارے خیالات ہوتے ہیں، پہلے سے ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا چونکہ یہ فلاں برادری کا ہے، تو ہم اس کو بھی ذرا ہولڈ کر لیں، اور پہلے آدمی سے یا جو بھی ہیں، آدمی ہیں عورت ہیں، ان سے کچھ معاملہ کر لیں تو پھر ہم دیکھیں کہ واقعی ان کے میرٹ پہ ہم ان سے پھر چلیں گے نا۔ پہلے اپنا میرٹ ٹھیک کریں، پھر ان کے میرٹ پہ ان سے بات کریں، ذرا اس معاملے کو، ذات پات کو فوراً بیچ میں نہ آنے دیں۔ آ جائے گی مجھے پتہ ہے بعد میں کسی سٹیج پہ، لیکن فوراً نہ آنے دیں اس کے اندر۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔